السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ انگوٹھے چومنا کیسا ہے. جیسے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بریلویوں کی مسجد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے یا اذان کے اندر نام آتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر انگوٹھے چومتے یوں یوں کر کے. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی ہوں گے کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ انگوٹھے چومتے ہوں. تو اس کے کیا معاملات ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے کیا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے؟ تو کیا معاملات ہے؟ چلیے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. موجود ہے، بہت مسکنسیپشن اس بارے میں بھی ہیں. آج یہ بھی کلیریفائی کرتے چلتے ہیں کہ انگوٹھے چومنے کے بارے میں اس کا کیا ثبوت ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس گرامی، خاص طور پہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتا ہے، جب بھی سرکار علیہ السلام کا نام آتا ہے تو عشاقان رسول اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں. اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. انگوٹھے چومنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر اور اس کو جو ہے مستحب فرمایا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن عمل ہے. اور اس کی اصل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے ایک مرتبہ مؤذن کے قول پر آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر لگا لیا. جب لگایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ان کو، پھر ارشاد فرمایا من فعل مثل فعل خلیل، کہ جس نے میرے خلیل کی طرح کیا فقد حلت له شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی اصل جو ہے وہ مروی ہے. اس کے علاوہ بھی علامہ شامی علیہ رحمہ نے حدیث مبارکہ ایک اور کتاب الفردوس کے حوالے سے لکھی ہے کہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ یہ سننے کے وقت اذان میں انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا میں کل بروز قیامت اس کا رہنما ہوں گا، قائد ہوں گا، اور اس کو جنت کی صفوں کے اندر میں داخل کر دوں گا. جو یہ عمل، تو یہ عمل ایک جائز ہے، مستحب ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے. دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کہ انہوں نے کیا اس طریقے سے، تو اس لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کہا کہ اس طرح جو کرے گا اس کو جو ہے میری شفاعت ملے گی. اس طریقے کی بات آپ کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب. ان کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت مؤذن ان کلمات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یہ مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے، محبت رسالت کا معاملہ ہے، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں. اور اس کو حدیث سے استدلال کیا گیا جو مرفوع حدیث ہے. اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور پڑھا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. جب یہ اذان ختم ہوئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ ما فعل خلیلی، میرے یار نے کیا کی ہے، میرے خلیل نے، میرے جگری دوست نے کیا کی ہے. تو کسی نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا آپ نے یہ عمل کیا. تو نبی پاک نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی انا قائد الی صفوف الجنہ. اس کے مختلف حدیث کے مختلف الفاظ ہیں کہ جس نے میرے ابو بکر والا کام کیا میں جنت میں آگے آگے ہوں گا اور میری قیادت میں وہ جنت میں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوستو آپ نے موقف سن لیا حنیف قریشی صاحب کا بھی. انہوں نے بھی یہی موقف بتایا کہ یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا جو یہ عمل کرے گا، آگے آگے پیچھے پیچھے ہوگا، آگے آگے وہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے وہ اس طرح کا عمل جو کرے گا وہ ہوگا. تو یہ حدیث انہوں نے دونوں کا موقف ایک جیسا تھا، مدنی چینل کا بھی اور ان کا بھی، کہ اس طرح کے معاملہ جو کرتا ہے وہ اچھا ہے، مستحب ہے، کرتا ہے تو اچھا ہے، نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے اندر کوئی حدیث نمبر یا کوئی اس طرح کی ریفرنس نمبر نہیں بتایا گیا. چلے آگے سنتے ہیں. آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں اہل حدیث کے علماء ہیں، ایک ان کا نام ہے خلیل الرحمان صاحب.
تو ان کا موقف سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھو ہم ان کو کیسے مسلمان مان لیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کو پسند نہیں کرتے ہیں, اور ان کو ہم کیسے مسلمان منوانیات جی منوانیات نہیں آپ دوہرا دیجیے. میں نے یہ کہا کہ اس کا کیسا ایمان ہے, کیسا اسلام ہے. چلو جی چلو جی اس کا کیسا ایمان اور کیسا اسلام نبی ہے. کی تعظیم سے روکے. چلو نہ اب تعظیم کا لفظ اور کیا لفظ ہے؟ تعظیم کا لفظ نہیں, جو لفظ آپ نے کہا میں پچھلے سال کی طرح اب نہیں مکرنے دوں گا. میں مجھے وہ زخم آج تک یاد ہے, آج تک یاد ہے, اب نہیں مکرنے دوں گا. نہیں مکرنے بھلے مجمع تعین کرے یا نہ کرے. دیکھیے انہوں نے کہا جو آپ کو دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کے نام, میں آپ کی بات سنتا رہا, آپ بھی سنیے نا, آپ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ نبی کے نام رویہ ہو جاتا ہے. نبی کے نام کو چومنے کو کوئی بھی مسلمان برا نہیں سمجھتا. آپ اس کاغذ پر محمد لکھے, میں لائیو سب کے سامنے اس محمد نام کو چوموں گا. ایک منٹ ایک بات سنیں, پہلے میری پہلے بات سنیں. ہمیں جو برا لگتا ہے نام لینے والے نے نبی کریم کا نام لیا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بدبخت ہے وہ شخص, ویل ہے اس شخص کے لیے جس نے میرا نام سنا اور اس پر درود پاک نہیں پڑھا, وہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور ویل ہے اس کے لیے. اب وہ جو برا مان رہے ہیں ہم اپنے انگوٹھے یہ دیکھ لو جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے, یہ میں پیار سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کیسا میرا ناخن جی میرا ناخن حضور کے نام پر محبت, میرے ناخن کو میں خود اپنے ہونٹوں سے اپنا ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پہ رکھوں, حضور کی محبت ظاہر ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو؟ اب اگر یہاں بچہ آیا, میں نے بچے کو اٹھا کے بچے کا بھی ماتھا چوم لیا, اس سے کیا ثابت ہوگا مجھے بچے سے پیار ہے یا بچے کی اماں سے پیار ہے؟ کیا ظاہر ہوگا؟ آپ معاف کیجیے گا, آپ یہی ظاہر ہو رہے ہیں. ایک نہیں, بچہ اور بچے کی ماں کا یہاں کیا تعلق آ گیا؟ تعلق ہو گیا نا. آپ استلام کرتے ہیں, آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے پورے بچے ہم ان سے کہتے ہیں اللہ اکبر جی, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہو اور ہاتھ کا اشارہ کرو. اگر ہاتھ لگا سکتے ہو چوم سکتے ہو اچھی بات ہے, ہاتھ لگا سکتے ہو اچھی بات ہے, ورنہ دور سے. ہم اللہ کے رسول کی تعلیم پر پابند موجود ہے. یہاں میرا حضور نے فرمایا میرا انگوٹھا جو کرے گا, میرا انگوٹھا میرا ہونٹ اور میری آنکھ محبت مدینے والی انگوٹھے چومنے والی روایت. سو دوستو آپ نے موقف سن لیا خلیل الرحمان صاحب کا. انہوں نے یہ موقف دیا ہے کہ انگوٹھے آپ چوم رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ, تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ پڑھ پا رہے اور انگوٹھے آپ اپنے ہی چوم رہے ہیں, تو اس سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف, وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. بعض محدثین کے نزدیک تو ضعیف ہے, بعض اس کو موضوع بھی کہتے ہیں. وضع کی گئی روایت, اب اسے وہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ جو انگوٹھے چومے گا اس پہ شفاعت ہوگی. صرف انگوٹھے چومنے تک رہتے تو بات ٹھیک تھی. درود شریف سے بھی معلوم ہو رہے ہوتے ہیں, درود شریف پڑھے, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال کر دے گا. تو شفاعت کو حلال کرنے کا یہ طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا, الوسیلہ والی دعا, اذان کا جواب و درود شریف. آپ بتا رہے ہیں انگوٹھے چومنے والا جس میں نہ دعا ہے نہ درود شریف ہے نہ الوسیلہ والی دعا ہے نہ اذان کے جواب کا آپ ذکر. جب آپ سنت کو پیچھے کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں. تو انگوٹھے چومنے والی روایت جو ہے یہ یعنی یہ وضع کی گئی روایتوں میں سے, جیسے ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات, وضع کی گئی بڑی بڑی حدیثیں. ابن جوزی نے المتوفى 597 ہجری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یزید کے رد پہ, ایک انہوں نے الموضوعات, بڑی بڑی وضع کی گئی روایتیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بول ٹی وی والے چینل کو رسپانس کرتے میں نے کہہ دیا تھا کہ ابن جوزی کتاب الموضوعات میں یہ روایت ہے, تو میرے اوپر وہ کسی نے کلپ چڑھایا کہ یہ کذاب ہے, یہ ہے وہ. بعض کا مکسنگ ہو جاتی ہے. ایک کتاب موضوعات پہ لکھی ہے ملا علی قاری نے بھی, موضوعات کبیر, بیسیکلی یہ اس میں ہے. میں نے اس میں ابن جوزی کا الموضوعات کہہ دیا تھا. خیر انہوں نے انصاف یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں روایت کمزور ہے. اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ فقہ حنفی کے تحت یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ فقہ حنفی میں خود ملا علی قاری نے بھی موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے علامہ سخاوی کا لکھا ہے, سب سے بڑے صوفی جنہوں نے درود شریف پہ القول البدیع لکھا ہے,
कि वो कहते हैं कि अंगूठे चूमने वाली जितनी रवायतें हैं ना, ये सब की सब या तो जाली रवायतें हैं या ज़ईफ रवायतें। ये एक और भी नकल किया उन्होंने सखावी का, मुल्ला अली कारी ने। तो मुल्ला अली कारी के नजदीक भी है और फतावा शामी में रद्दुल मुख्तार में भी है। देवबंदी कम अज कम बरेलवियों को टॉन्ट ना करें अंगूठे चूमने पे, क्योंकि फिक्र भी तो दोनों की एक है। वो ना कि ज़ईफ रवायतें हैं, वरना उनकी फजाइल माल भी फारिग होगी। बिल्कुल सही। हम इसके ऊपर कोई उस तरीके से कोई फतवाबाजी नहीं वाला मामला नहीं करते। हम कहते हैं मजबूत रवायतें बयान करें। जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि क्या सही हदीसें खत्म हो गई हैं कि आप ज़ईफ रवायतें बयान करें। और खुद मतलब गुलाम सूद सईदी साहब ने भी इस रवायत के हवाले के नीचे लिखा है मौदूआत कबीर मुल्ला अली कारी का, और उन्होंने बस वो नुक्ता उनका नकल किया। ये इंसाफ उन्होंने किया कि उन्होंने लामा सहावी के हवाले से लिखा कि वो इन रवायतों का कैटेगोरिकल डिनाई करते हैं। तो चलिए अच्छा हो गया, मेरे ज़हन में बात थी मैं कर दी। तो मुझे अपनी कोई कहीं पे मेरी कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कहीं रेफरेंस के अंदर आगे पीछे हो जाए, मुझे कोई आर नहीं है गलती मानने के ऊपर, ना मतलब इसके ऊपर कोई बंदा ये कहे कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो ज़ईफ रवायत बयान ही नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। क्या सही हदीसें कम हो गई हैं, फिर इसका नुकसान होगा। ये सिर्फ फजाइल तक नहीं रहते हैं, ये फिर अकीदे बनाते हैं उससे, और कहां तक बात ले जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि किल द इविल इन द बड, चोर से पहले चोर की मां को मारो, यानी बुराई को उसकी जड़ में खत्म करो। आप कमजोर रवायतें क्या? सो दोस्तों, इंजीनियर साहब कोई मौक़िफ़ सुन लिया आपने कि कमज़ोर रिवायत है, इस हवाले से कोई ऑथेंटिक रिवायतें आपको बयान करनी चाहिए, इस हवाले से ये रवायतें नहीं बयान करनी चाहिए जो कमज़ोर हों। तो आपके सामने सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ रख दिया। आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू, सबका तू हो रहनुमा।